السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پارہ 5 سے ایک اہم صفت سیکھیں گے، اور کیا آپ جانتے ہیں وہ صفت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بھی تھی۔ جی، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا، امانت داری۔ آج کا ہمارا موضوع بھی امانت داری ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے امانت داری کیا ہوتی ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ آئیے مل کر سیکھتے ہیں کہ ایک سچا اور امانت دار بچہ کیسا ہوتا ہے۔ آج کی قرآنی آیت پارہ نمبر 5 سے ہے، اور یہ آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 ہے۔ آیت ہے: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ میرے ساتھ دہرائیں: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو۔ بچوں، اللہ نے اس آیت میں ہمیں صاف صاف حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس اپنی کوئی چیز یا کوئی بات امانت کے طور پہ رکھوائے تو اسے پوری ایمانداری سے واپس کریں۔ امانت میں خیانت کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اس کے برعکس جب ہم کسی کی چیز حفاظت سے واپس کرتے ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ بچوں، آج آپ کے لیے چیلنج ہے کہ آپ نے اپنے دوست، بہن، بھائی کی امانت واپس لوٹانی ہے۔ بچوں، آج ہم اللہ کا ایک اور بہت پیارا نام یاد کریں گے، اور وہ نام ہے المؤمن۔ اس کا مطلب ہے امانت داری نبھانے والا، امن دینے والا۔ چونکہ اللہ خود امانت دار ہے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی امانت دار بنیں اور لوگوں کی چیزیں حفاظت سے واپس کریں۔ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ کیے گئے وعدوں میں سب سے بڑا امانت دار ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس اسم کا امانت داری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ بچوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو سچا اور امانت دار بنا دے تو آپ کو کثرت سے اس نام کا ورد کرنا ہوگا، کیونکہ جو اس اسم کا ورد کرتا ہے اللہ اس نام کی برکت سے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اور اس کے دل کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ سچا امانت دار بن جاتا ہے۔ اس لیے بچوں، آج آپ نے چلتے پھرتے یا مؤمنوں کی تسبیح پڑھنی ہے، یا مؤمنوں، تو کون کون بچہ پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ آپ اس کو کم از کم 100 بار پڑھیں تاکہ اللہ آپ کے دل کو مضبوط کرے اور آپ امانت داری پہ قائم رہیں۔ یا اللہ ہمیں المؤمنوں کے صدقے امانت دار بنا، آمین۔ بچوں، آج کی نیکی بہت دلچسپ ہے، اور وہ ہے امانت اور راز کی حفاظت کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ امانت صرف کھلونے یا پیسے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کا کوئی دوست یا بہن بھائی آپ کو کوئی ایسی بات بتائے جو وہ کسی اور کو نہیں بتانا چاہتا، تو وہ بات آپ کے پاس ایک امانت بن جاتی ہے۔ اور ایک اچھا بچہ کبھی کسی کا راز دوسروں کو نہیں بتاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ راز رکھنا بھی امانت ہے۔ آج کی نیکی آپ مختلف طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے دیکھنا ہے کہ گھر یا اسکول میں کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس امانت کے طور پہ تو نہیں، اگر ہے تو مسکرا کر جزاک اللہ کہہ کر واپس کر دیں۔ نمبر 2، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست یا بہن بھائی میں بھی امانت داری کا احساس پیدا ہو تو ان کے پاس اپنی کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھوائیں اور انہیں بتائیں کہ امانت داری کیا ہوتی ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کے پاس کسی کا کوئی راز یا چھپی بات ہے
تو وہ کسی کو نہیں بتانی، اس سے اعتبار ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی کا اعتبار توڑنا خیانت ہوتی ہے اور اللہ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ تو کون کون بچہ آج ہی امانت دار بننے کا عہد کرتا ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ بچوں، آپ جانتے ہیں سب سے سچے امانت دار کون تھے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ امانت داری میں کتنی برکت ہوتی ہے؟ تو چلیے اس کہانی سے سیکھتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے امانت داری میں برکت ہے۔ بچوں، تصویر میں دیکھیں، علی کے پاس پیسوں کا بیگ ہے جو اس کو کہیں سے ملا۔ علی چاہتا تو کھول کے پیسے نکال لیتا اور اپنی پسند کے کھلونے خرید لیتا، لیکن اسے یاد آیا کہ اللہ تو المؤمن ہے اور وہ امانت داری کو پسند کرتا ہے۔ علی نے وہ پیسے سنبھال لیے۔ پھر علی کو پتہ چلا کہ وہ پیسے سارا کے ہیں۔ اس نے وہ بیگ واپس کرنے کا سوچا۔ وہ اپنے دادا دادی کے ساتھ سارا کے گھر امانت واپس لوٹانے گیا۔ سارا دیکھ کر خوش ہوئی اور علی کی امانت داری کی تعریف کی۔ آخر میں دیکھیں، اللہ نے اس کی امانت داری کو بہت پسند کیا اور علی کے دل میں سکون بھر دیا۔ اس کے والد اس پر فخر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں بچوں، جب ہم امانت دار بنتے ہیں تو اللہ ہمیں سچا سکون دیتا ہے۔ سارا نے خوش ہو کر علی کو شکریہ کے طور پر ایک قیمتی تحفہ بھی دیا۔ علی تحفہ پا کر بہت خوش ہوا۔ تو دیکھا بچوں، جب ہم امانت داری دکھاتے ہیں تو اللہ ہمیں اس سے بھی بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ اس کہانی میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی امانت داری کا مظاہرہ کریں۔ بچوں، کیا آپ نے کبھی کسی کی کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہے؟ اگر ہاں تو جلدی سے کمنٹ کریں، کون سی چیز؟ پیارے بچوں، آج ہم نے سیکھا کہ امانت داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی پسند ہے۔ تو آئیے مل کر اپنے اللہ سے بہت پیاری دعا مانگتے ہیں تاکہ اس دعا کی بدولت اللہ ہمیں سچا اور امانت دار انسان بنا دے۔ چلیے اپنے اللہ سے دعا مانگیں۔ دعا ہے، اللہم اجعلنی امینا، اللہم اجعلنی امینا۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے امانت دار بنا، آمین۔ اللہم اجعلنی امینا، اے اللہ مجھے امانت دار بنا، آمین۔ اس دعا کا مقصد ہے کہ اللہ ہمیں الامین جیسی صفت عطا کرے اور ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ ننھے مصوروں، اب باری ہے ڈرائنگ کی۔ آج ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک چیز بنائیں گے اور وہ ہے اپنے لیے تمغہ یا میڈل بنانا۔ اور یہ تمغہ کس لیے ہوگا؟ یہ امانت داری کا تمغہ ہوگا، کیونکہ امانت دار ہونا ایک اعزاز ہے۔ تو چلیے ڈرائنگ شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی ڈرائنگ کاپی اور رنگ نکال لیں۔ بچوں، اس تمغے کو اپنی ڈرائنگ کاپی پر کیسے بنانا ہے اور اس میں کون سا رنگ بھرنا ہے، اس کی الگ سے ویڈیو میرے اسی چینل پر مل جائے گی۔ یہ تمغہ آپ کی امانت داری کا انعام ہوگا۔ بچوں، اپنی بنائی ہوئی ڈرائنگ کو میرے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھتے ہیں کہ میرے کتنے ننھے دوست امانت دار ہیں۔ آج کا ہمارا سیرت النبی سوال بہت اہم ہے۔ دعا ہے، اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ دیکھتے ہیں
کتنے بچے آج کے سوال کا جواب دیں گے؟ کل کے سوال کا جواب رضوان نے دیا اور کل کے سوال کا جواب تھا غار حرا۔ سوال تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ درست جواب ہے غار حرا۔ نماز ہمیں امانت داری سکھاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نماز اور امانت داری کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز کی امانت دی ہے، کیونکہ نماز ادا کرنا اللہ کی سب سے بڑی امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ جو بچہ یہ امانت پوری کرتا ہے، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرتا ہے، اللہ اس کو خاص تحفہ دیتا ہے۔ نماز دل کو پاک کرتی ہے اور امانت دار بننے میں مدد کرتی ہے۔ ایک سچا نمازی کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ بچوں، آج ہم نے امانت داری کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ اب وقت ہے آخری کام کا۔ تصویر میں دیکھیں یہ پیاری بچی کس طرح اپنا پسندیدہ کھلونا لینے کی بجائے صدقہ باکس میں پیسے ڈال کر اللہ کو خوش کر رہی ہے۔ کیا آپ بھی ایسا ہی کرنا چاہیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں کون امانت دار بچہ صدقہ باکس میں پیسے ڈالتا ہے اور اللہ سے بے شمار نعمتیں حاصل کرتا ہے، کیونکہ صدقہ اللہ کے پاس آپ کی امانت ہے اور وہ یہ امانت آپ کو 2 گنا کر کے واپس لوٹاتا ہے۔ تو سوچیں، کیا آپ بھی امانت دار بچے ہیں؟ کیونکہ وہی بچہ اصل امانت دار ہے جو اپنے صدقہ باکس کی رقم ضرورت مندوں کے لیے سنبھال کر رکھتا ہے۔ تو یہ تھے 5ویں روزے کے 10 کام۔ آج کا ہمارا مشن ہے امانت دار بچہ بنانا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست اور بہن بھائی بھی امانت دار بنیں تو اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور سوچیں کہ ایک سچا اور امانت دار بچہ کیسا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کی امانت رکھی؟ کون بچہ امانت دار بننے کا عہد کرتا ہے؟ کل ملتے ہیں نئے موضوع اور ڈرائنگ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔